الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، غیر مقلدین کہتے ہیں نا کہ کرامت ہے، کشف ہے تو سند لاؤ، سند کے بغیر ہم نہیں مانتے۔ آج ان کے چیلنج کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں انتظار میں تھا، سند میرے پاس پہلے بھی تھی لیکن میں نے پیش نہیں کی۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہ فیس ٹو فیس آئیں، اور جب ہماری بات آف لائن فیس ٹو فیس ہوگی اس وقت میں ان کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ آئے تو نہیں، یہاں سے چلے گئے۔ اب ٹھیک ہے، اپنی لائیو اسٹریم میں بیٹھ کر جو یہ ڈینگے مار رہے ہیں تو آج ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ ان کا ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیے، پھر انشاءاللہ العزیز میں سند بھی پیش کرتا ہوں اس واقعے کی۔ بعض کتابوں کے اندر اس کی سند پر اس کو ہم نے دکھایا تھا، خود ہم نے نکال کر بھی دکھایا تھا، اس کو اسکرین پر دکھایا، اس کا جواب دیا۔ کوئی اس کی سند مدد نہیں ہے، کوئی اس کی سند نہیں ہے، اس کی اسکرین پر دکھایا، اس کا جواب دیا۔ کوئی اس کی سند مدد نہیں ہے، کوئی اس کی سند نہیں ہے، اس کی۔ اس سائل نے سوال کیا کہ بھائی وہ مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں کہ اس واقعے کو امام یافعی نے نقل کیا ہے، ابن ملقن نے نقل کیا ہے، تو جب اسلاف بھی تو بیان کر رہے ہیں، تو کفایت اللہ سنابلی اور شیخ سرفراز فیضی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کی کوئی سند نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے بتایا بھی تھا کہ ہم اس کرامت کو، کشف و الہام کے واقعے کو نہیں مانتے جس کی سند نہیں ہوتی۔ آئیے میں آپ کے سامنے اس واقعے کی سند کو آج پیش کر دیتا ہوں، اور ان غیر مقلدیوں کو یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ علل اعلان معافی مانگے۔ تمام تبلیغی بھائی اور دیوبندیوں سے یہ علل اعلان معافی مانگے کہ ہم نے جو الزام لگایا تھا اس الزام سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس واقعے کی سند موجود ہے۔ لیجئے میں آپ کے سامنے سند پیش کرتا ہوں۔ اس واقعے کی سند کو حافظ ابو طاہر السلفی، جن کی وفات 576 ہجری میں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اخبرنا الشیخ ابو بکر احمد بن علی بن بدران بن علی بن خلوانی الفقیہ الزاہد، اخبرنا ابو المظفر حناد بن ابراہیم بن محمد بن نظر بن صالح بن اسماعیل بن عصمہ النسوی القاضی، اخبرنا علی بن احمد بن محمد البغدادی، اخبرنا جعفر بن محمد بن نصیر، اخبرنا احمد بن مسروق، اخبرنا ابو عمران الخیاط۔ یہ سند میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ میں اب یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ سند میں یہ جو 7 محدثین کے نام آئے ہیں، مختصر انداز میں ان کی توثیق بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ سب سے پہلا نام شیخ الاسلام امام ابو طاہر السلفی، جن کی وفات 574 ہجری میں ہے۔ یہ مشہور ثقہ اور حافظ الحدیث تھے۔ کتاب الثقات للقاسم جلد 1 صفحہ نمبر 472۔ اسی طرح دوسرے راوی اس واقعے کے احمد بن علی بن بدران الحلوانی، جن کی وفات 507 ہجری میں ہے۔ یہ صدوق، امام اور اپنے وقت کے بغداد کے مسند عالم تھے۔ لسان المیزان جلد 1 صفحہ 546۔ اسی طرح تاریخ بغداد لابن نجار، اس میں بھی ان کا ذکر ہے ثقات راوی کی جماعت میں۔ اسی طرح تیسرے راوی ہیں حناد بن ابراہیم المظفر النسوی، یہ سن 465 میں ان کی وفات ہیں، یہ بھی صدوق ہیں۔ اسی قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی الانصاری نے ان کو الشیوخ الثقات میں شمار کیا ہے۔ قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی الانصاری نے ان کو الشیوخ الثقات میں ذکر کیا ہے، اور اسی نام سے ان کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 862 میں ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ تیسرے راوی ہیں علی بن احمد بن داود ابو الحسن البغدادی، جن کی وفات 419 ہجری میں ہے۔ یہ بھی صدوق میں ان کا شمار ہے۔ تاریخ الاسلام جلد 9 صفحہ 309 میں ان کے حالات موجود ہیں۔ اسی طرح 5ویں راوی ہیں جعفر بن محمد بن نصیر، ان کی وفات سن 348 میں ہے، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ دلیل المغنی صفحہ 162 اور 63 میں ان کے حالات موجود ہیں۔ 6 راوی احمد بن محمد بن مسروق، ان کی وفات سن 298 میں ہے، یہ بھی صدوق راوی ہیں۔ ان کے متعلق حافظ قاسم بن قطلبغا نے ان کو الثقات میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح 7ویں راوی موسیٰ بن محمد
ابو عمران الخیاط یہ بھی ثقہ راوی ہیں، تاریخ بغداد میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، شیخ کفایت اللہ اور شیخ سرفراز فیضی اور تمام غیر مقلدین کے چیلنج اور مطالبے پر میں نے اس واقعے کی سند کو ذکر کر دیا ہے اور اس کے تمام راغویوں کے حالات بھی بیان کر دیے ہیں کہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو واقعہ نقل کیا ہے اس کی سند بھی موجود ہیں، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے امام یافعی کی کتاب روض الریاحین سے بیان کیا ہے۔ اب آپ ان غیر مقلدین کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتلائیں۔ کشف و الہام کی یہ صورت جو بتا رہے کہ ایک بندہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے سن رہا ہے، یہ کشف ہے۔ مطلب ایک بندہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں عبدالرزاق سے نہیں سنتا ہوں۔ اب وہ عبارت اگر سامنے ہوتی تو اور وضاحت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا، اس میں انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عبدالرزاق سے نہیں سنتا ہوں، میں رزاق سے سنتا ہوں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ سننے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کشف کا دعویٰ تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو سننے کی بات کر رہا ہے نا۔ عبارت کیا ہے وہ؟ سننے کی بات ہو رہی ہے، کشف کی بات ہو رہی ہے، سننے کی بات ہو رہی ہے، کشف وہ کشف نہیں ہو رہا، وہ سننے کی بات کر رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں۔ کشف ہوتا تو اعتراضی کی بات نہیں رہتی نا، یہاں تو سننے کی بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ۔ اچھا، اور پھر اس سننے کو ڈائریکٹ مطلب اس سننے کو کس کے مقابلے میں رکھا جا رہا ہے؟ اس سننے کو رکھا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں۔ آپ بتائیں کشف سے حاصل ہونے والا علم زیادہ یقینی ہوتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حاصل ہونے والا علم زیادہ یقینی ہوتا ہے؟ وہ یہی بول رہے ہیں نا کہ مجھ کو عبدالرزاق کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ میں رزاق سے سن رہا ہوں۔ کشف ہوتا تو کشف کیا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ بالکل یہی الفاظ ہے، ہم کو نہیں کر سکتا ہے نا، ضرورت نہیں ہے۔ وہاں تو حدیث سے بے نیازی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کشف کیسے ہے بھائی؟ کیا کشف، کیا مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کشف حدیث کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ حدیثوں سے بے نیاز ہو جائے گا، اس کو حدیثوں کی ضرورت نہیں رہ جائے گی؟ اگر یہ کہتے ہیں تو کہتے مفتی صاحب، پھر ہم آگے بات کریں گے۔ وہاں تو باقاعدہ حدیثوں سے بے نیازی اور بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ اس واقعے کے کشف اور الہام کے منکر ہو رہے ہیں کہ یہ کشف نہیں ہے۔ بھائی اس واقعے میں آپ ہمیں بتائیے، اس واقعے میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ فضائل اعمال میں لکھا، اس میں وہ جو ابدال ہیں جن سے حضرت خضر کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حاجت نہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ضرورت نہیں۔ اور یہ تو میں نے آپ کو بتلایا الہام اور کشف کے حکم میں سے یہ بات ہیں کہ اگر کسی ولی کو کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، تو اس کے لیے شریعت کا ماخذ نہیں بن جاتا، شریعت کا ماخذ تو قرآن حدیث ہی ہے۔ اور کسی کا ذاتی کشف و الہام یہ دوسرے لوگوں کے لیے حجت بھی نہیں مانا جائے گا۔ ہاں، ایک ان کے ذاتی عمل کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے، تو پھر یہ غیر مقلدین کیسے یہ معنی اور مطلب نکالتے ہیں کہ دیکھو اس فضائل اعمال میں ایسے لکھا ہے کہ اس ابدال کو جو ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی ضرورت نہیں، ان کو ایک ایسا علم حاصل ہو رہا ہے حدیثوں کے مقابلے میں، اور کشف سے حاصل ہونے والا علم یہ حجت نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کب کہا کہ حجت ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ اس واقعے کا یہ بھی تو مطلب نکال سکتے تھے کہ بھائی انہوں نے جو کہا کہ ہم ڈائریکٹ رزاق سے سنتے ہیں، یعنی حضرت خضر کا جو معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امور تکوینیہ کا کام جو ان سے لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ، وہ نبی تو نہیں حضرت خضر، لیکن پھر بھی اللہ کا رابطہ ہے، وہ اللہ کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، اب چاہے وہ پیغام فرشتے کے ذریعے آتا ہو، چاہے وہ پیغام الہام ہوتا ہو، چاہے وہ پیغام کشف کے ذریعے ان کو اطلاع مل جاتی ہو، اسی طرح آج کے دور میں بھی اللہ کے نیک بندوں کو کشف و الہام ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ولی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ میں اللہ کو سنتا ہوں، اس کا مطلب آپ یہ نکال سکتے ہیں جو اسلاف نے لیا کہ بھائی ان کو الہام ہو رہا ہے۔ اب میں ایک مرتبہ ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر ایک مسجد کے اندر چند نوجوان مل کر ایک عالم دین سے حدیث کا درس پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، اور اسی مسجد کے اندر شیخ کفایت اللہ ثنابلی کو ہی ہم لے لیتے ہیں، اسی مسجد میں شیخ کفایت اللہ ثنابلی ایک طرف کونے میں بیٹھے ہیں، یا غیر مقلدین کا کوئی بڑا عالم ایک کونے میں بیٹھا ہے، اب کوئی تیسرا شخص آ کر شیخ کفایت اللہ ثنابلی سے یہ کہتا ہے کہ بھائی اس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں نہیں سنتے اور آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہیں۔ شیخ کفایت اللہ ثنابلی اس وقت یہ جواب دے دیں کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ شیخ کفایت اللہ ثنابلی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ شیخ خود حدیثیں پڑھ رہے ہیں، شیخ خود حدیثوں کے معاملے میں ایکسپرٹ ہیں، شیخ خود سینئر ہیں، شیخ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہے کہ فی الحال وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں،
اللہ تعالیٰ کی ان کو رہبری ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے. یعنی یہ تو ایک سینئر اور ایک ایکسپرٹ جو بات کرتا ہے کہ بھائی وہ حضرات جو سبق پڑھ رہے ہیں وہاں حدیث کا، وہ ان کا مشغلہ ہے. میرا مشغلہ یہ ہے فی الحال ذکر و اذکار کا یا کچھ بھی، میرا رابطہ اللہ سے ہے، میرا مضبوط رابطہ ہے. اس کا مطلب تو یہ نہیں لیا جائے گا نا کہ شیخ نے یہ کہہ دیا کہ میرا اللہ سے رابطہ ہے، اس کا مطلب وہ اللہ سے سنتے ہیں، اس کا مطلب وہ نبی ہو گئے نعوذ باللہ، اس کا مطلب ان کو حدیثوں کی ضرورت نہیں. یا آج کل کے غیر مقلدین نفرت اور عداوت میں کسی بھی قصے کا کچھ بھی مطلب لے سکتے ہیں. لہذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو یہ واقعہ اور یہ تفصیل بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں اپنے ان غیر مقلد بھائیوں سے بھی، شیخ کفایت اللہ اور شیخ سرفراز فیضی سے، کہ اب وہ معافی علی اعلان معافی مانگیں. آخری گزارش، اسی ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ کل مفتی منیر یہاں آئے اور ہم کو جواب دیں. بھائی میں کوئی تمہارا نوکر چکر تو نہیں ہوں کہ تمہارے کہنے پہ میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا. آپ لوگوں نے ہی مجھ سے مطالبہ کیا تھا، چیلنج کیا تھا، اور شیخ سرفراز فیضی نے کہا تھا کہ یہ مفتی صاحب 10 منٹ نہیں ٹک سکتے ہیں، یہ کوئی نہ ان کے پاس علم ہے نہ اخلاق ہے، بلکہ وہ الفاظ کہے تھے جس کو میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا. اس کے جواب میں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ آپ کے ارمان میں پورا کر دوں گا جس دن آپ احمد آباد آ جائیں گے میرے سامنے. ہم آن لائن کے قائل نہیں ہیں، ہم آف لائن کے قائل ہیں. یہ اس واقعے کی سند کو میں نے ابھی تک اسی لیے ظاہر نہیں کیا تھا، مجھے یہ امید تھی آپ سے کہ بھائی یہ لوگ ہر ہفتے 3-3 گھنٹے لائیو کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ فیس ٹو فیس آف لائن آئیں گے، کبھی ان کا سفر ہوگا، اس وقت ہم ان باتوں کو بحث کے درمیان لائیں گے. لیکن یہ تو یہاں آ کے بھی چلے گئے اور پھر وہاں جا کے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آن لائن آئے، کل 11 بجے آئیں. آپ کی طرح ہم تو فری نہیں ہیں، اور ہم آپ کے غلام اور نوکر بھی نہیں ہیں کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم حاضر ہو جائیں. اگر آپ اتنا جب شوق رکھتے ہیں اور اتنی جرأت رکھتے ہیں چیلنج کرنے کی، تو ہم نے تو آپ کو یہ موقع دیا تھا کہ جب آپ کا یہاں کا سفر ہو اس وقت ہم یہ بات کر لیں گے. ہم نے تو وہ زید پٹیل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے، یہ مفتی صاحب نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا ہمارے خلاف ویڈیو، جب آپ لوگ جھوٹ بولیں گے اور مسلمانوں کے خلاف کفر اور شرک کے فتوے نکالیں گے، کسی کی کتابوں سے غلط مطلب نکال کر کچھ بھی بولیں گے، تو دفاع میں ہم کو آنا ہی پڑے گا. آج بھی ہم کہتے ہیں اگر اتنی جرأت ہے جہاں آپ لائیو اسٹریم چلاتے ہیں، تو کبھی احمد آباد کا سفر ہو، اب دوسری مرتبہ آپ کا سفر ہو جائے، اس وقت ہمیں ذرا یاد دہانی کر دینا. ہم ضرور بیٹھیں گے. لوگوں کے جب لوگ آپ سے لائیو اسٹریم میں سوال کرنے آتے ہیں تو الٹا آپ ان پر ہی سوال تھوپ دیتے ہیں، ان کے سوال کو آپ بھلا دیتے ہیں. ایک سوال کرنے والا اور جواب دینے والے 4 آپ آدھا گھنٹہ بولتے ہیں، اس کو 2 منٹ بولنے دیتے ہیں، 3 منٹ بولنے دیتے ہیں. یہ جب آپ آف لائن ہم سے بیٹھیں گے، اس وقت مناظرہ یا پھر کہیں ایکیڈمک ڈیبیٹ کیا ہوتی ہیں، اس وقت حضرت آپ کے متعلق پتہ چلے گا. لہذا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، چاہے شیخ کفایت ہوں، شیخ سرفراز ہوں، یا جو بھی ہوں، یہ کہتے ہیں نا ہم تو بہت پہلے سے مناظرہ کرتے آ رہے ہیں، یہ یہاں احمد آباد آئے تو ہمارے متعلق ساری معلومات لے کر گئے، اسی لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو بہت پہلے سے کرتے ہیں. ہم نے کہاں آپ کو کہا کہ آپ پہلے سے کرتے ہیں یا ابھی سے کرتے ہیں؟ ہم کو بتائیے. ہم کو تو صرف کسی بھی ایک عنوان پر، یا آپ لوگ جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو صحیح معلومات فراہم کرنا ہے. اس کے لیے ضرور ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. بس جو پہلے جو ہماری شرائط تھی، انہی شرائط کو میں پھر سے دوہرا رہا ہوں. یہ میری شرائط مجھ پر لا رہے ہیں کہ دیوبند سے لکھا کر آئیں، یا پھر آپ تبلیغی جماعت سے لکھا کر آئیں. جناب آپ نے ہمیں چیلنج کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ صرف اپنے فرقے کے بڑے سے لکھا کر آئیں، جس فرقے جماعت اہل حدیث کے جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے. تو جب آنا چاہیں آپ کے لیے بالکل ہم استقبال کے لیے تیار ہیں. اور اس ویڈیو کے متعلق میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا مشورہ، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے کہ فضائل اعمال پر جو گھپلا انہوں نے کیا ہے، فضائل اعمال پر جو جھوٹ بولا ہے، اسلاف محدثین پر جو الزامات لگائیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے، لوگوں کو بتائیں. اگر یہ توبہ نہیں کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بتائیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس واقعے کی سند نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم حجت تمام کر چکے ہیں اور سند کو بیان کر چکے ہیں. وما علینا الا البلاغ.